أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ آخرت بڑے درجات والی ہے، آخرت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، اور آخرت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ ظاہری بات ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں اس کا انجام گندگی سے ہوتا ہے۔ بڑھیا سے بڑھیا چیز کھا لو نجاست بن جاتی ہے، اور بڑھیا سے بڑھیا چیز پی لو وہ بھی پیشاب بن کے نکلتی ہے، اور بیویوں کے ساتھ آدمی جو لذت حاصل کرتا ہے اس کا انجام بھی وہی گندگی ہے، منی کا قطرہ ناپاک جس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا کی لذتیں چاہے کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، اب دیکھیے پینے کے اعتبار سے سب سے اچھی چیز شہد ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ یہ کیڑے کا تھوک ہے۔ وہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کا تھوک ہوتا ہے، اور بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ریشم کا ہوتا ہے، وہ بھی تو ریشم کے کیڑے کا تھوک ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اس کا کمال ہے کہ ایسی ہماری نظروں میں جو گھٹیا چیز سمجھی جاتی ہے اللہ نے اس میں سے ایسی چیز بنائی جو ہمارے یہاں بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ بھائی کیا کہا کہ ازاں قطرہ لولو لالا کنت وزی صورت سرو بالا کنت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ سیپی میں گرتا ہے، اور ایک پانی کا قطرہ رحم مادر میں گرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو گندا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا اس سے خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو بارش کا قطرہ سیپی کے پیٹ میں گیا ہے وہ ایک موتی بھی بن کے نکلتا ہے۔ موتی کیا ہوتا ہے؟ جو سمندر میں سے نکلتا ہے موتی، وہ کیا ہے؟ جو سیپ ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے باہر، اور پانی کا جب بارش گرتی ہے تو اس کا قطرہ ڈائریکٹ اندر جاتا ہے، وہ لے کے چلی جاتی ہے زمین اندر، سمندر کے اندر، پھر مدت کے بعد وہ ایک موتی تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان۔ تو آخرت دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں کی نعمتیں باقی رہے گی اور اس کا ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت الاستاذ وہاں سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ جنتی کے سامنے 300 پیالیاں آئس کریم کی رکھی جائے گی، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوگا۔ تو آخرت درجات کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ درجات کن کے لیے؟ زیادہ درجات کن کو ملیں گے؟ انبیاء کو ملیں گے، صدیقین کو ملیں گے، شہداء کو ملیں گے، اور ان کے بعد
انبیاء کے بعد علماء کا مقام ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا درجات کے اعتبار سے. ہاں دیکھو جنت والے جتنے ہوں گے اکثر کیسے بھولے بھالے لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے. جو آدمی دنیا میں بھولا بھالا ہوتا ہے لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کبھی کبھی آدمی خاموش رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کبھی آدمی اس لیے بھی چپ رہتا ہے کہ کیوں میں اپنے زبان کو خراب کروں یا اپنی آخرت کو خراب کروں. بھولے بھالے لوگ جنت، اکثر جنت والے بھولے بھالے ہوں گے. اور علیون جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے ہوگی. وہ کون ہے عقل مند لوگ؟ علماء ہے. ہاں حدیث میں آیا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. حضور فرماتے کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار آدمی پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے اوپر ہے. صحابہ کے مقابلے میں حضور کا مقام کتنا اونچا، آپ سوچئے. کہا ایسے ایک عالم کا مقام عابد کے مقابلے میں ہے. یا یہ کہ جیسے تمام ستاروں کے مقابلے میں چاند کی حیثیت ہے، کہا اسی طرح سے ایک عالم کی حیثیت ہے عابد کے مقابلے. عالم اور عابد، ایک آدمی علم بھی رکھتا ہے اور عبادت بھی خوب کرتا ہے تو اور سونے پہ سہاگا ہوگا. اور ایک ہے کہ عالم ہے اتنا زیادہ عبادت نہیں کرتا، فرائض ادا کرتا ہے. اور ایک عابد ہے جو فرائض بھی نوافل بھی، لیکن وہ عالم کا درجہ بڑھا ہوا ہے. عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بہتر ہے. ہاں وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کا مقام بڑھا ہوا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں عالم کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہاں علم اللہ تعالی جھکنے والے کو دیتے ہیں. علم ملتا ہے جھکنے والوں، بغیر اس کے نہیں ملتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عام آرڈینری مومن کے مقابلے میں عالم کا درجہ 700 گنا ہوگا. 700 درجے بلند ہوگا عالم. اور ہر دو درجوں کے بیچ میں اتنا زیادہ فرق ہوگا جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے. ایک روایت ہے جس کو تفسیر روح البیان میں نقل کیا کہ جنت میں ایک شہر ایسا ہے جو نور سے بنا ہوا ہے. اس کو کسی مقرب فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی مرسل نے نہیں دیکھا. اس میں جتنے بھی محلات ہیں، بالا خانے ہیں، وہاں کی جو عورتیں ہیں، خادم ہیں، وہ سب نور سے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کر رکھی ہے عقل والوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جہنمیوں سے جدا کریں گے تو عقل والوں کو بھی جدا کریں گے اور ان لوگوں کو اس شہر میں رکھیں گے. ہاں جس کی جتنی زیادہ عقل ہوگی اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، زیادہ درجہ ملے گا. عقل کے لحاظ سے درجات میں فرق ہوگا. اور مطلب یہ کہ آخرت درجات کی بہت درجات والی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درجہ ایسا ہے کہ غم والوں کو ملے گی. وہ کن کو ملے گی؟ غم والوں. غم کے معنی دنیا میں غم سے زندگی گزار رہے تھے، جب دیکھو غم غم. وہ ایک بزرگ نے کہا ہر بلا کے از آسماں آیت پرست کے خانے مولوی کجاس. ہر وہ مصیبت جو آسمان سے آتی ہے پوچھتی ہے کہ مولوی کا گھر کہاں ہے. ہر بلا کے از آسماں آیت پرست کے خانے مولوی کجاس. یہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی سوچتا ہے ہمارے بیٹے کی طلب اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو، لیکن جب ایک عالم کی طلب کی بات آتی ہے
تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انڈیا میں ایک گاؤں کے اندر ایک کمیٹی تھی، مدرسے اور مسجد چلاتی تھی. تو ٹرسٹی بیٹھے کہ طلب بڑھانے کے تنخواہ بڑھانے کو کہا ہے. تو ایک سے پوچھا بھائی کتنا بڑھائیں؟ تو کہا 25 روپیہ. یہ ابھی کی بات ہے، 2-4 سال کی، 7 سال میرے آنے سے پہلے کی بات ہے. 25 روپیہ. اب 25 روپیہ فیجی کا 75 سینٹس ہوتا ہے. 25 کو کسی اور کو پوچھا، اچھا 30 بڑھا دو. تو اس کمیٹی میں ایک مولانا تھے، انہوں نے کہا بھائی تم تو 25 سے چلے تھے، اب 100 بڑھا دو. کیا کریں گے؟ میں کتنا بولوں؟ میں تو زیادہ بولنے والا تھا، لیکن تم تو چلے ہی 25 سے. میرے بھائیوں، دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن واقعتاً جس عالم یا جس کا دل دکھا ہوگا وہ اوپر آواز پہنچ چکی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہاں دنیا والے کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجات غم والوں کے لیے رکھے. جو آدمی خیر کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں غم اٹھاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک الگ درجہ رکھا ہے. وہی لوگ اس کو پائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درجہ ایسا ہے جس کو 3 قسم کے لوگ پا سکیں گے. ایک انصاف کرنے والا، دوسرا رشتہ داری کو جوڑنے والا، اور تیسرا بچوں والا جو صبر کرتا ہو. بعض گناہ آدمی کے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے میں جو تکلیف اٹھاتا نا، اس سے معاف ہو جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں تکلیف اٹھانے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما صبر ذی العیال، تمہیں پتہ ہے کہ رشتے بیوی بچوں کا صبر کیا ہے؟ بیوی بچے والوں کا صبر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کا صبر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ احسان نہیں جتلاتا. تمہارا پیٹ میں پالتا ہوں، تمہارے لیے میں مر رہا ہوں. آدمی کہتا ہے ایسا، یہ صبر کے خلاف ہے. بس اپنی ذمہ داری پوری کرتا چلا جاوے، یہ ہے اس کا اصل صبر. وہ تو بے صبری ہے. مکہ کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جمع ہو گئے. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اجازت مانگی تو کہا جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اجازت لی. اب بیچارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف کاٹے تھے. حضرت عمر کی اجازت مانگی، کہا جاؤ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اجازت مانگی، کہا جاؤ. وہاں پہ ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے، وہ بڑے آدمی تھے، باہر بیٹھے انتظار کر رہے. سہیل بن عمرو بھی وہاں. کہا کہ دیکھو، ابو سفیان نے سہیل بن عمرو سے کہا کہ ہم لوگوں نے پہلے انکار کیا. ہم لوگوں نے جب دین ہمارے سامنے آیا تو ہم نے دین کا انکار کیا تھا کہ ہم نہیں قبول کریں گے. ان لوگوں کو بلایا گیا اسلام کی طرف، انہوں نے قبول کر لیا. ہم نے سستی کی تو کہا کہ یہ عمر کا دروازہ ہے، عمر کے گھر کا دروازہ ہے، وہاں پر ہم کو جلدی انٹری نہیں مل رہی ہے. تو آخرت کے اندر یہ لوگ ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کو کتنی جلدی جنت میں انٹری مل جائے گی. اور اگر تم لوگ عمر کے دروازے پر ان لوگوں سے حسد کرو گے، بلال اور صہیب رضی اللہ عنہما سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ یہاں حسد کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کو تو بلایا جا رہے اور ہم کو تو اجازت بھی نہیں دی جاتی اندر آنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت بڑے درجات والی ہے اور بڑی فضیلت والی ہے. روایت میں آیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے درمیان اور جو جہاد میں نہیں جاتا ان کے درمیان 100 درجے کا فرق ہے.
اور ہر درجے کے درمیان فرق کتنا ہے؟ اگر بڑھیا گھوڑا 70 سال تک چلتا رہے کا اتنی دوری ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ تعلموا العلم، علم حاصل کرو. فإن اللہ تعالی یبعث یوم القیامہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء ثم سائر الخلق علی درجاتہم. علم حاصل کر لو، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء کو اٹھائے گا. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں سے اٹھیں گے. ثم العلماء، پھر عالموں کو اٹھائیں گے، پھر شہیدوں کو اٹھائیں گے، پھر ساری مخلوق کو ان کے جیسے درجات ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھاتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جو درجات رکھے ہیں وہ اس قدر درجات ہیں. اب آپ کتنے درجات پانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہے اور بتا بھی دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت بڑی درجات والی ہے اور بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار مت کرو کہ پھر قابل مذمت ہو کر اور بے یار و مددگار بیٹھے گا. کیا مطلب؟ بات تو چل رہی تھی جنت والوں کی، جہنم والوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا چاہیں گے ہم ان کی بھی مدد کریں گے اور جو آخرت کا ارادہ کریں گے ان کی بھی مدد کریں گے. اب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک مت بناؤ. ان سے خطاب کیا گیا. دیکھیے اس سے پہلے جو کلام تھا وہ دنیا کا ارادہ کرنے والے اور آخرت کا ارادہ کرنے والے کا تھا. آخرت کا ارادہ کرنے والے کے لیے 3 شرطیں بتلائی تھی. ایک، آخرت کا ارادہ کرے. دوسرا، اس کے لیے پوری محنت کرے. اور تیسرا، ایمان عقیدہ صحیح کرے. تو نیت ہو، عمل بھی ہو اور عقیدہ بھی صحیح ہو. اب عقیدے کا سوال آیا، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما ایمان کی وضاحت کر رہے ہیں. ایمان کے اجزاء میں سب سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا. سب سے زیادہ ایمان کے اندر محتم بالشان چیز توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے غیر کی نفی کرنا. کبھی کبھی انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن غیر کی نفی نہیں کرتا. غیر کی نفی بھی مطلوب ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو پہلے غیروں کی نفی کرو. غیر اللہ کی نفی، کچھ نہیں ہوتا غیر سے، ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. تو توحید تو ہے مطلوب لیکن شرک کی نفی بھی مطلوب ہے، شرک کا انکار بھی. ورنہ آج تو کہتے ہیں ارے تم خدا کہتے ہو ہم بھگوان کہتے، تم خدا کہتے ہو ہم رام کہتے. اس طرح کی بات میں ہم بھی ہاں ہاں کہہ دیتے ہیں. ارے مسلمانوں ذرا تو سوچو. نہیں بھائی، ہمارا اللہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، سب کو اس کی ضرورت ہے. آدمی باتوں کے اندر، دوستوں کے لحاظ کے اندر، محفل کے لحاظ کے اندر ہاں میں ہاں کر دیتا ہے جہاں شرک لازم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار مت کیجیے. تو خطاب کن کو ہوا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر خطاب تو حضور کو ہے لیکن معنی سارے لوگوں کو، جتنے بھی مکلف ہے سب کو کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں حضور کو خطاب نہیں، حضرت انسان کو خطاب ہے کہ اے انسان، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اختیار مت کر
اور یہی احتمال زیادہ راجح ہے۔ حضور کو خطاب کرنے کے مقابلے میں انسان کو خطاب کیا جائے، کیونکہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو راضی کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یوں لیا جائے کہ انسان کو خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو محسن ہے، اللہ تعالیٰ ہی محسن ہے۔ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته، جس آدمی کو محتاجی پہنچی، فاقہ آیا، کڑکی آئی، اس نے لوگوں کے سامنے اپنی کڑکی کو پیش کیا تو اس کا فاقہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ومن انزلها باللہ اولئک اللہ لہ بالغنى، اور جس نے اس کڑکی کو یا حالات کو اللہ کے سامنے رکھا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو غنا عطا فرمائے گا۔ ہاں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مدت رکھی ہے وہاں تک، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی اس کو مالداری عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرو، وہی مشکل کشا اور وہی دافع البلا، وہی رافع الحاجات ہے، اسی سے سب کچھ کہو، ورنہ دنیا والے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کر کے بھی 100 جگہ بات کریں گے، ہوتا ہے نہیں؟ $10 دے کے بھی ساری دنیا میں ڈھنڈیرا پیستے ہیں، ہم نے اتنا دیا اتنا، لیکن خدا کی ذات ہے وہ کسی کو کہتی نہیں ہے، وہ ذات ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ کیسے دیتا ہے کیسے کھلاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، اب سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار مت کرو ورنہ مذمت تم پر لگائی جائے گی اور تمہاری مدد چھوڑ دی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ مشرک مذموم کیوں ہے، یعنی برا کیوں ہے، مشرک کی مدد کیوں چھوڑ دی جاتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا آدمی ہمیشہ اس کی برائی کی جاتی ہے، اور جھوٹے کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں۔ بھائی مشرک جھوٹا کیوں ہے؟ ارے بھائی مشرک وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، اور کوئی پارٹنر ہے نہیں ہے، تو وہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ دنیا میں جھوٹا آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کی لوگ برائی کرتے ہیں اور اس کا کوئی ساتھ میں بھی نہیں رہتا، اس کا مددگار بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلی وجہ۔ رازی نے ایک وجہ یہ لکھی کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اس دنیا میں تدبیر کرنے والا، تقدیر بنانے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کے سوا۔ جب تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھو کہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں مجھے اور آپ کو مل رہی ہے یا ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو مل رہی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو گویا کہ اس نے یوں کہا کہ یہ نعمتیں فلاں کی طرف سے مل رہی ہے۔ بعض نعمتوں کو غیر کی طرف منسوب کر دیا، اللہ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کر لیا، حالانکہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، اگر آپ کو آپ کی پیدائش کا ذریعہ جو آپ کا باپ بنا ہے، آپ اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کریں تو کیا ہوگا؟ باپ کیا کہے، پبلک کیا کہے گی؟ یہ تو آدمی بیکار آدمی ہے، جو اپنے باپ کا شکریہ ادا نہیں کرے وہ کیا تمہارا کرے گا؟ ایسے بھی دنیا میں کوئی نعمت کسی کی طرف سے ملتی ہے انسانوں میں سے، اگر وہ نعمت آپ دوسرے کی طرف کر دو کہ فلانے نے دی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لہذا قابل تعریف تو وہ ہے۔
شکریہ کا مستحق تو وہ ہے جتنی بھی نعمتیں اس نے دی ہے، اگر ان نعمتوں کو شکر گزاری نہ کی جائے اور ناشکری کی جائے تو یہ یقیناً کفر ہے، یہ جحود اور انکار ہے، اس لیے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ کہ اس کی مدد کیوں چھوڑ دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا تو گویا کہ اپنا معاملہ اس غیر کے حوالے کر دیا۔ جب غیر کے حوالے کر دیا تو کوئی غیر تو کبھی بھی سامنے نہیں آنے والا ہے، کبھی بھی رہے گا نہیں ساتھ میں۔ جب کوئی ساتھ میں نہیں رہے گا تو اکیلا رہ جائے گا، تو اس کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اس لیے کہا کہ مخذولا، مذموما مخذولا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کمال تنہائی میں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کام میں نے اکیلے نے کیا ہے اور کہے کہ ہم نے مل کے کیا ہے، تو اس میں بڑھیا بات کیا ہے؟ جو اکیلے نے کیا ہے، کہا یہ کمال کی بات ہے۔ اب دوسروں کے سپورٹ سے کیا ہے تو یہ تو کمی کی بات ہے کہ آپ میں دم نہیں تھا اس لیے دوسروں کی مدد لینے کی ضرورت پڑی ہے۔ اب جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کمی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ایک سے کام نہیں چلنے والا ہے، کئی کی ضرورت ہے۔ مکہ والے یہی تو کہتے تھے حضور کو کہ 360 یہاں خدا رکھے ہیں، بت رکھے ہیں، ان سے نہیں ہوتا، ایک خدا سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے تھے۔ تو جو آدمی شرک کی طرف جاتا ہے وہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو لیکن مضبوطی سے پکڑو۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو سانڈ ہوتا ہے ایسے ہی کھلے عام گھومتا ہے۔ انڈیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کے اندر جانوروں کے لیے ایک میل رکھا جاتا ہے جس سے پورے گاؤں کے جو بھی فیمیل ہوتی ہے، بکری ہو یا پھر بھینسا ہو یا بیل ہو، سب کو فائدہ وہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بیل ہے یا سانڈ ہے اس کو کسی اور کی جو مالکانہ جو سانڈ تھا اس نے کہا کہ تجھے تو مزے ہی مزے۔ کہا کیوں؟ کہا تو کسی بھی کھیت میں منہ مار لے تجھے کچھ نہیں۔ کہا کیا رے بھائی، مجھے پوچھو میرا کیا حال ہے، میں اگر کسی کھیت میں منہ مارتا ہوں مجھے جو ڈنڈے پڑتے ہیں تو میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا مزے تو تجھ کو ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تجھے اگر تکلیف ہوتی ہے تو تیرا مالک تجھے ہلدی لگاتا ہے، نمک لگاتا ہے، تیری دوا دارو کرتا ہے، تو اگر کسی ایک دروازے پہ آدمی پڑا رہتا ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے، اور ادھر ادھر پھانپے مارتا ہے، یہ دروازہ کبھی پکڑا کبھی ادھر پکڑا، تو اس کا کوئی کام بنتا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وحدت میں قوت ہے اور شرک کے اندر کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو کئی معبودوں کو اختیار کرے گا تو پھر بیٹھا رہے گا قابل مذمت ہو کر، اور تیری مدد بھی چھوڑ دی جائے گی۔ بیٹھنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تو رکے گا تو اس طرح سے کہ لوگ تیری برائی کریں گے اور کوئی تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور ایک مطلب امام راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی مذموم ہوتا ہے، قابل مذمت، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں یا کوئی اس کا ساتھ نہیں ہوتا تو بیچارہ سوچے سوچے سے بیٹھا رہتا ہے کہ اب کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ آدمی سوچ میں پڑا رہتا ہے کہاں جاؤں، جاؤں تو کہاں جاؤں، ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ تو جو آدمی شرک کرے گا اس کا یہی حال ہوگا، اس کا کوئی نہیں۔ ایک خدا کو ماننے والا کہے گا میرا تو اللہ ہے۔ یہ دنیا میں دیکھا، جہاں پر مظالم ڈھائے گئے ہندوستان میں، وہاں عورتوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو اللہ ہے، مر تھوڑی گیا ہمارا خدا۔ تو توحید والا یہ کہہ سکتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا کہہ سکتا ہے تو میرا تو اللہ ہے، تیرا کون ہے؟ غیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو خدا ہے، اس لیے کہ وہ تو کئیوں کو مانتا ہے۔ اس لیے کہا کہ توحید میں طاقت ہے،
اور شرک میں کمزوری ہے، تو جو آدمی شرک کرے گا تو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکیلا سوچتا رہے گا کہ میں کدھر جاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلائیوں کے حاصل کرنے پر قادر آدمی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کوشش بیٹھ کر نہیں ہوتی، کھڑے ہونا پڑتا ہے کوشش کے لیے۔ اس لیے جو آدمی عاجز ہوگا وہ بیٹھے گا، اور عاجز نہیں ہوگا قادر ہوگا وہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود مت بناؤ، ورنہ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم قابل مذمت ہو کر اور بے یار و مددگار بیٹھو گے۔ جب آدمی اللہ کے ساتھ اس طرح کا کچھ کرتا ہے تو پھر آدمی اکیلا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو اسی کی عبادت کرنا، تو مت عبادت کرنا مگر اسی کی۔ دیکھو اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا مسئلہ بیان کیا تھا، ایمان کے اختیار کرنے اور شرک کی نفی کا تذکرہ کیا تھا، اب ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ کہا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتا رہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں بھائی، آپ کسی پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی آپ عبادت کرو گے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے، غیروں کے ایمان نہیں رکھتے تو ان کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا، اور ایسا حکم کہ جو کبھی کینسل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ قضاء کا لفظ ہے، قضاء کے معنی یہاں تقدیر نہیں، یہاں قضاء کے معنی ایک حتمی فیصلہ، اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم مت عبادت کرو مگر اسی کی، مت عبادت کرو غیر اللہ کی، اور کرو اس اللہ کی۔ دو چیزیں آ گئی، توحید بھی آ گئی اور شرک سے نفی بھی آ گئی۔ غیر اللہ کی نفی کرو، ایک اللہ کا اقرار کرو۔ میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا صرف توحید کافی نہیں، آپ کو غیر کی نفی کرنی پڑے گی۔ ہاں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بولنا پڑے گا، صرف اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصود یہ بھی ہے کہ غیر کی نفی کرو۔ لا الہ الا اللہ، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، یعنی اللہ تو ہے عبادت، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایمان میں ضروری ہے، اللہ کا اقرار اور غیر اللہ کا انکار اور غیر اللہ کی نفی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعبدو، مت عبادت کرو مگر اللہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور یہی حق ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے ایسے عمل کرنے کا جس کے اندر انتہائی درجے کی تعظیم پائی جاتی ہو۔ اسی لیے آپ کسی سے سلام کریں تو ایسا نہیں کریں گے، ایسا کر کے سلام کرنا منع ہے ایسا کرنا۔ لکھنوی لوگ ایسے سلام کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے سلام کیا اور ایسا کیا، حضور نے فرمایا ما ھذا الانحناء، یہ جھکتے کیوں ہو بھائی، جھکنا کیسا، صحیح سلام کی جاتی ہے۔ اب بوسہ لے کی تعظیم کے اندر وہ الگ چیز ہے، لیکن جھکنا تو اللہ کے سامنے۔ تو عبادت نام ہے کوئی ایسا عمل کرنا جس کے اندر انتہائی درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے، اور انتہائی درجے کی تعظیم کس کی ہوگی؟ جس کا انعام اور احسان انتہائی درجے کا ہوگا۔ اور انتہائی درجے کا انعام کیا ہے؟ انتہائی درجے کا انعام کیا ہے؟ وجود، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایک۔ دوسرے نمبر پہ زندگی عطا فرمائی، دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی۔ ارے کبھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ عقل نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے اور کیا کرتے ہوتے۔ اس عقل کی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کو جا کے بیچاروں کو پوچھو، وہ پیشاب اور پانی کو ایک سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے عقل کی نعمت پہ بھی، جیسے ابھی میں نے کہا شروع تفسیر میں کہ جنت میں بھی جو درجات ہوں گے عقل کے اعتبار سے، عقل والوں کے لیے اللہ نے ایک الگ جنت میں سیٹی بنائی ہے، ایک الگ سیٹی ہوگی، اور اس سیٹی کے اندر جتنی جیسی عقل ہوگی ایسی جگہ ملے گی۔ تو انتہائی درجے کے انعام، ایک تو ہمارا موجود ہونا، زندگی کا ملنا، اور اس کے ساتھ طاقت کا ملنا، شہوت کا ملنا، عقل کا ملنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر انتہائی درجے کی تعظیم اسی کی ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر اسی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے اور کوئی بھی ہمیں نعمت دینے والا نہیں، انعام دینے والا صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ جب ساری نعمتیں دینے والا وہ اکیلا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی اکیلا ہوگا۔ چونکہ دنیا میں ہمارے آنے کا سبب اللہ ہے، اسی کا حکم، لیکن اسباب کے درجے میں ماں باپ بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت غیر اللہ کی مت کرنا، میری ہی کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کے لیے انتظار کیجیے کل تک کا، کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ اف بھی مت کرو، وہ کیا ہے، یہ سب تشریح اس کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔